اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت سے اب ایمانیات کا بیان ہو رہا ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، یعنی ایمان کا دعویٰ یوں کیا ہے کہ ہم موحد ہیں، تو پھر کیا کرو؟ آمنو، حقیقتاً ایمان لے آؤ، یعنی صحیح معنی میں مومن بن جاؤ، کیونکہ خالی زبان سے اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ہم مومن ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ۔ کس پر؟ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ دیکھیں، ایمان میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کو کسی کا خوف ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو موت کا ڈر ہے، خود نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت کے مناظر نظر آتے ہیں اور انہی کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اب دیکھو، آپ آسمان کو دیکھو، اللہ پاک نے آسمان بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، انسان کی شکل و صورت کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو۔ فرمایا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، کائنات کے اندر جتنا کچھ بکھرا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، چاہے وہ کتابیں جن کا نام ہم کو آتا ہے اور وہ کتابیں جن کا نام ہم کو نہیں آتا۔ جن کا نام ہم کو آتا ہے مثلا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور جن کا نام ہم کو نہیں آتا تو بے شمار ہے، وہ معلوم نہیں کتنی ہے، لیکن ان تمام آسمانی کتابوں پر اجمالاً ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ ایمان یہ ہے کہ ہم ان تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے ہم ان تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ایمانیات کا بیان کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، لیکن جو ان کا انکار کرے اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو شخص انکار کرے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور نور بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح آگ مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان میں مرد عورتوں والی خواہشات ہوتی ہیں، بس یہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کی غذا بھی ہے، فرشتوں کی غذا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کا کھانا ہے، فرشتوں کی غذا ہے۔ وہ کتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں ان کا انکار کرے، وہ رسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرے۔ دیکھیں، بے شک بے شمار پیغمبر تشریف لائے، ہمیں قطعی اور یقینی طور پر پیغمبروں کی تعداد معلوم نہیں ہے۔
قرآن پاک میں صرف 20-25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، ان کے ناموں کا ذکر ہے، لیکن اجمالی طور پر اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر نازل فرمائے ان تمام پیغمبروں پر میرا ایمان ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں دور جا پڑا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم آمنوا، پھر دوبارہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کیا۔ یہ آیت در حقیقت بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل کیسے ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا۔ اب ذرا بنی اسرائیل کے ہی تناظر میں اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے وقت میں موسیٰ علیہ السلام پر، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے کفر اختیار کیا۔ اب دیکھیں، ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس کے بعد بچڑے کی پوجا کی تو ثم کفروا، کفر اختیار کیا۔ ثم آمنوا، پھر بعد کے دور میں ایمان لائے۔ بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد جب ان کو احساس ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ڈانٹنے سے، تو ان کی سزا یہ طے ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سزا مقرر کی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو قتل کر کے پھر ایمان لائے۔ ثم کفروا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہ کر کے کفر کیا۔ اب دیکھو، پھر انہوں نے کفر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مان کر، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے ہی کہا وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ البتہ تحقیق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بڑا بہتان باندھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو کیا مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زیادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان اگر ضد میں آ جائے تو وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے بچے تھے جب حضرت مریم ان کو اٹھا کر لائیں۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یہ بچہ اٹھائے پھرتی ہے، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی تو بول سکتے تھے، خود نہیں بولے، کیونکہ نبی کے بولنے کے لیے ماں کا اشارہ کرنا ضروری ہے۔ اپنی ماں کے اشارے پر بولے۔ عیسیٰ علیہ السلام گویا یہ بتا رہے تھے کہ تم میری ماں پر تہمت لگا رہے ہو اور میں تم سے باتیں کروں، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ ہاں، میری ماں اشارہ کرے گی تو میں بولوں گا، تمہارے کہنے پر نہیں بولتا۔ تو ماں نے جب اشارہ کیا تو فوراً بولے۔ کیا بولے؟ انہوں نے کہنے لگے قوم والے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تو گود میں تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس کو آگے کر رہی ہے، تو خود بتا نا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی۔ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر آگے ایک مفصل تقریر ہے ایک رکوع کی۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے تھے انہوں نے پھر بھی تسلیم نہیں کیا، حالانکہ وہ سوچ سکتے تھے کہ ایک دن کا بچہ ہے اور کیسی عمدہ تقریر کر رہا ہے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، مگر جب دل پر تالا لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو ثم کفروا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مان کر پھر کفر اختیار کیا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مزید کفر میں بڑھتے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مان کر کفر کیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ اپنے کفر میں بڑھ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ پہلے پارے میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ مرتے وقت جو ان کے یہودیوں کے بڑے ہوتے تھے مدینہ میں، وہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ دیکھو یہ نبی آخر الزمان کی یہ علامتیں ہیں، وہ جب آئیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی بات ماننا اور ہمارا سلام بھی ان کو پہنچانا۔ جب دشمنوں کے مقابلے میں یہودی لڑتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کی برکت سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے پروردگار، نبی آخر الزمان کی برکت اور وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔
پھر جب وہ تشریف لائے تو یہ انکار کر گئے، تو انکار کر کے انہوں نے اپنے کفر کو اور زیادہ کر لیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ جو کاروائیاں کرتے ہیں نا، ان کاروائیوں کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو راستے کی رہنمائی کرے گا۔ اب جو اپنی ضد پر اتنا پختہ ہو جائے کہ خدا کی بات نہ مانے، تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تھوڑی ان کا محتاج ہے، ہاں یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہدایت کے لیے تگ و دو کریں اور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستہ نصیب فرمائے، اللہ نے اسی پر ہی قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔